پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت مسلمہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ اس نے ان کے گناہوں کی معافی، ان کے درجات کی بلندی کے لیے مختلف مواقع رکھے ہیں۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ یہ امت پریشانیوں اور مصائب کے اندر مبتلا ہوتی ہے۔ اس امت کے اوپر بسا اوقات انسانوں کی طرف سے، بسا اوقات اللہ تبارک طرف سے ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جن میں انہیں سخت مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، الجھن کے شکار ہوتے ہیں، جان کا مال کا ان کے خطرہ رہا کرتا ہے، جان اور مال میں کمی آتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت کے اوپر ایک کرم ہے۔ کیوں؟ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ٹلنے والا نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ دیکھیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ قسم کھا کر کے گویا بڑی تاکید در تاکید کے ساتھ بیان فرماتا ہے، یقیناً البتہ ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کس سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف ہوگا، دشمن کا خوف ہوگا، بیماری کا خوف ہوگا، مال کے جانے کا خوف ہوگا، تجارت کے مات پڑ جانے کا خوف ہوگا۔ من الخوف والجوع، بھوک مری آئے گی تمہارے اندر، بھوکوں کے شکار ہو جاؤ گے۔ ونقص من الاموال، مال کی کمی ہوگی، دکانیں نہیں کھلیں گی تمہاری، تجارت ٹھپ ہو جائے گی، کام مزدوری کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ونقص من الاموال والانفس، اور انسانوں کے لوگ بیماریوں سے مر جائیں گے، دشمنوں کے قتل کیے جانے سے مر جائیں گے، ان میں کمی واقع ہوگی۔ والانفس والثمرات، اور پھلوں کی کمی کے اندر ہے، کھیتیوں میں کمی ہو جائے گی، کھیتی ہوگی لیکن تمہیں کاٹنے کا موقع نہیں ملے گا، کھیتی پکنے کے قریب ہوگی لیکن آسمان سے کوئی واہ آفات، بارش ہے، اولے ہیں، اس قسم کی آئے گی جو ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ان 5 قسم کی مصائب میں مبتلا کیے جانے کا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو شخص صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے خوشخبری ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ میں اس کے لیے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان رکھنا چاہتا ہوں، جسے آپ موجودہ صورتحال کے اوپر قیاس کریں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ پریشان ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے ادھر ادھر کی چیزوں کے اندر مشغول ہیں۔ لیکن ذرا اس حدیث کے اوپر غور کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند احمد کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں سوال کیا۔ طاعون معروف ہے، خطرناک قسم کی وہ بیماری ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ وہ خاص ایک بیماری ہے، یقیناً اس میں تکلیف بہت ہوتی ہے، بڑی اذیت ہوتی ہے۔ دوسرے علماء نے ہر قسم کی وبا کو اس کے اوپر قیاس کیا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ طاعون اور ہے اور دوسری وبائیں اور ہیں۔ لیکن جس وبا کے اندر بھی انسان کو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر سخت اذیت پہنچے اور وہ وبا ہو، اس کے اوپر اس حدیث کو فٹ کیا جا سکتا ہے۔ آج مثال کے طور پر یہ جو بیماری ہمارے اور آپ کے ہاں ہے، کرونا وائرس، ہم یہ مانیں کہ واللہ عالم طاعون جیسی اذیت کم سے کم جسمانی شاید نہ پہنچے، لیکن نفسی اذیت کس قدر لوگوں کو پہنچتی ہوگی۔ یہی نفسانی اذیت کیا کم ہے کہ اس بیماری میں جو کوئی آدمی مبتلا ہو جائے، اگر ایک دن بھی زندہ رہے تو اس کے تصورات کیا ہوں گے کہ اب تو میری کیفیت یہ ہے کہ میرے گھر والے میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائیں گے، میرے گھر والے مجھے کفنا بھی نہیں پائیں گے، میرے گھر والے میری قبر کے اوپر کھڑے بھی نہیں ہو پائیں گے، جیسے کہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک قسم کی بڑی اذیت ہے۔ تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا
کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے طاعون کے بارے میں بیان کی وہ کیا چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ عذاب یبعثہ اللہ علی من یشاء، یہ ایک قسم کا عذاب ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے. یہ کون بندے ہیں؟ جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں، کافر بندے ہیں، شرک کرنے والے بندے ہیں، اللہ کے شکر گزار بندے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں سے متعلق فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم اللہ کے شکر گزار رہے اور مومن رہے تو اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دینے کی کیا پڑی ہوئی ہے؟ اللہ تو غفور الرحیم ہے، غنی حمید ہے، کیوں عذاب دے گا تم کو؟ تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ وہ ایک عذاب ہے جسے اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، اور مومنین کے لیے اسے اللہ تعالیٰ نے باعث رحمت قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو انہی لوگوں میں بنائے. اسی لیے بہت اہم ضرورت ہے اس وقت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی اصلاح کریں، تاکہ ہم میں سے کسی کے اوپر، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، لیکن کسی کے اوپر آئے یہ مرض بیماری تو کیا رہے؟ حالت ایمان میں رہے. آپ نے بیان فرمایا کہ اسے اللہ نے باعث رحمت قرار دیا مومنین کے لیے. لہذا جب طاعون پھیلے تو جو مسلمان اپنے ہی شہر میں صبر کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے مقیم رہے گا، صبر کرتے ہوئے، دوسری چیز کیا ہے؟ ثواب کی نیت سے. اگر مجبور کر دیا گیا پر لیکن بھاگنا چاہتا ہے لیکن مجبور کر دیا تو اسے نہیں ہے. صبر کی نیت سے، صبر کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے اپنے شہر سے نکل کر نہیں جائے گا. اور نیت کیا؟ اس کا یہ عقیدہ بھی ہو، جب ابھی اس کا عقیدہ بھی ہو، کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں جو مصیبت رکھی ہے، جو مصیبت لکھ دی ہے، وہ پیش آنے ہی والی ہے. ساری دنیا کی طاقت اگر اکٹھا ہو جائے اسے دور نہیں کر سکتی ہے. تو آپ سمجھنا ہے کہ اس کے لیے شہید کے برابر اجر ہے، شہید کے برابر اجر. علماء نے یہاں سے ایک نقطہ پیدا کیا ہے کہ اگر اسے وہ بیماری لاحق بھی نہ ہو، اس کا انتقال بھی نہ ہو، لیکن وہ ایمان کی حالت میں صبر کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے ٹھہرا ہوا ہے، تقدیر پر اس کا ایمان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت کی دولت سے نوازے گا، اسے شہادت کا مقام عطا فرمائے گا. تو ساتھیو یہ بڑی اہم حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وبائی چیزیں ہوتی ہیں، جہاں انسانی طاقت ختم ہو جاتی ہے، انسانی قوت کام نہیں دیتی، انسان کے جتنے وسائل ہیں وہ کام نہیں آتے. اب اگر ایسے موقع پر ایک شخص کا ایمان اللہ تبارک تعالیٰ پر ہے، قوی ہے، تقدیر پر ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس وبا کو رحمت قرار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موجودہ وبا کو بھی ہم میں سے ہر مسلمان کے لیے اسے رحمت بنائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.